أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں آنا جمع ہونا ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں بہترین اپنے چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. آج کا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 اور 69. اس سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کو تھوڑا سا ساتھ میں لیں گے تاکہ ہمیں آج کے سبق کو اور آنے والے جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیونکہ ہم ان تمام آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ربط بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ان تمام تر اسباق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا. آیت نمبر 66 اور 67 میں، اس میں سب سے یعنی کہ 66 میں ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عبرت بنا دی آنے والے لوگوں کے لیے. کس لیے؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے یہ بھی پیچھے دیکھا کہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ متقین حاصل کرتے ہیں، پرہیزگار حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جن دلوں میں ڈر ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اس لیے ہم نے تزکیہ کیا تھا اور نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم ان واقعات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی ہر آیت پہ با عمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 66 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا تھا. وہ حکم کیا تھا؟ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. تو آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ اے موسیٰ کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ جس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور جو کہ آپ کا سبق بھی تھا، آپ کا لیسن بھی تھا کہ آپ نے یہ دعا یاد کر کے اپنے کلاس روم میں سنانی بھی ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ دعا کون سی تھی؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں کس میں سے؟ جاہلوں میں سے. اللہ اکبر. ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل بحث کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اور کس سے کر رہے ہیں؟ وقت نبی سے کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں. آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اس دعا کے بعد کا اگلا واقعہ کیا ہے، آگے پھر کیا ہوا. تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ انہیں دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور سب سے بڑھ کے نیتیں کریں کہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کر دیں، اور ہمیں اس قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے والوں میں شامل فرما لیں. کیوں کہ جس نے اس قرآن کو تھام لیا وہ کیا؟ فلاح پا گیا، کامیابیاں حاصل کر لیں اس نے، صرف اس جہان کی نہیں، انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابیاں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، پھر ان آیات کے ساتھ انشاءاللہ رب دیکھیں گے تمام تر آیات کا.
پھر غور و فکر کریں گے، چند ساتھ میں سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ کے سفر میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا خلیہ بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کریں ربک اپنے رب سے، یبین لنا بتلائے ہمیں، ماہیا کیسی ہے وہ، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر، اوانم جوان، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کرو، ما جو، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، قالوا ادع لنا انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا کریں، اپنے رب سے دعا کریں۔ یعنی بنی اسرائیل نے دین کے سادہ سے احکام کو، سادہ سے حکم کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا، اور اس حکم کو تعمیل کرنے کے بجائے کیا پڑ گئے، کھوج میں پڑ گئے، اسے کریدنے کا طریقہ اختیار کر لیا کہ کیا کریں، اپنے رب سے دعا کریں وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، کیسی ہو، کس عمر کی ہو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی حجت بازیوں کو واضح ہم سب کے لیے مثال دے کر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر غور و فکر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سی تمثیلیں بھی ہیں، بہت سی مثالیں بھی ہیں، اور بڑا واضح یہ واقعہ ہے جس کا ایک ایک حکم سمجھنے میں بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں ان کو کتنا صاف اور سادہ سا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ سوالوں میں پڑ گئے ہیں، کریدنے لگ گئے ہیں اس سوال کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قال انہو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو۔ یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ گائے ایک ایسی گائے ہے جو بوڑھی نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے، ایک متوسط عمر کی ہے، لہٰذا اس میں تکلیف میں نہ پڑو، اتنی ٹینشن میں نہ پڑو، بلکہ کیا کرو، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو بجا لاؤ۔ یہاں آیت میں دیکھیں نا کیا کہا جا رہا ہے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لاؤ۔ لیکن ایک بات نوٹ کریں، مذہب کی اصل روح تسلیم و رضا ہے، بحث کرنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے۔ بس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے، یعنی کہ اگر مجھے اور آپ کو یہ قرآن کی آیات ہم سامنے جب پڑھتے ہیں نا تو ہمارا اس میں عمل کیا ہونا چاہیے، بحث کرنا ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت ہی صاف اور واضح حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ ان کے انداز کو دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو وہ ہمیں بتائے، یعنی کہ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا تو اب بتا دو کیا کرنا ہے، اور یہ بھی کہ ربو کا تیرا رب، یہاں پر ادب اور احترام بھی چیک کریں کہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں، کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ تیرا رب۔ ادب اور احترام کی بھی اس میں بہت سی مثالیں ہیں، یعنی کہ با ادب با نصیب۔ پھر آگے ان کو دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ سوالوں میں الجھ رہے ہیں، بہت زیادہ بحثوں میں الجھ رہے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو منع کیا بلکہ ہمیں بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم مجھ سے صراط المستقیم کی دعا مانگ کر آئے ہو،
ہدایت کی دعا مانگ کر آئے ہو. میں نے تمہیں بتایا ہے کہ لا ریب فی، اس قرآن میں شک نہ کرنا بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ہے، ان واقعات سے سبق لینا ہے انشاءاللہ. اور یہی ہم کر رہے ہیں. ہم کیوں یہاں پر اس سفر میں جڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی بحثیں کرنی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں. اب اس آیت میں آگے دیکھیں کہ آیت نمبر 69 میں کیا کہا گیا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. یہاں پر پھر غور و فکر کی بات آ گئی ہے، لیکن پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے ہمیں، ما لونہا کیسا اس کا رنگ. قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن ایک گائے، صفراء زرد رنگ کی، فاقعن گہرا، لونہا اس کا رنگ، الناظرین دیکھنے والوں کو. یہاں پر پھر غور و فکر کی بات آ گئی. غور و فکر کی بات یہاں پر غور کریں کہ کیا ہے، کس بات کا ذکر ہو رہا ہے. تو چلیں ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ سوالات کو کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر سے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پھر سے کیا کریں، دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے، کیا رنگ واضح کر دے. بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے اور واضح کرنے کے لیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اس کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو، یعنی کہ چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، اور کیا یہ لگے اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہو. اور بنی اسرائیل والے بتایا تھا نا، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ گائے کی پوجا کی محبت ان کے دلوں میں سما گئی تھی. ہر خوبصورت گائے کو وہ کیا سمجھتے تھے، اپنا خدا بنا بیٹھتے تھے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے. بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار گائے کے بارے میں وضاحت معلوم کرنا یہاں پر کیا ظاہر کر رہا ہے. تو لکھیں، بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس حکم کی پیروی نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل نہیں مان رہا نا. اندر میں دل میں یہ بت بن کے ایک ان کے اندر ڈر ہے کہ اگر ہم اس گائے کو ذبح کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کوئی مشکل ہم پہ آ جائے گی، کوئی آفت ہم پہ آ جائے گی. ہمارے بھی تو غور و فکر کریں کہ معاشرے میں کتنے بنائے ہوئے ایسے رسمی بت ہوتے ہیں کہ جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قرآن و سنت کو سامنے رکھنا ہے، تو ان بتوں کو توڑتے ہوئے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے تزکیہ کے ساتھ. لیکن یہاں پر تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کسی بھی طرح سے کیا کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بس حکم نہ ماننا پڑے. یہ دراصل صرف حکم سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں، اس لیے بہانے بازیاں کر رہے ہیں. پھر یہاں پر ایک اور سوال نوٹ کریں کہ انسان جب کوئی کام کرنا نہیں چاہتا نا تو اس کے رویے میں یہ چیزیں آتی ہیں. کیا کہ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ بہانے بناتا ہے، پھر وہ اعتراض ڈھونڈتا ہے، اعتراض کرنے لگتا ہے. جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ سوالات کرنے لگ جاتا ہے کہ سوالات میں کوئی انسان پھنس کے کیا پتہ اگلے کے پاس جواب نہ ہو تو میں کیا کروں کہ میں کسی بھی طرح اس سے نکل جاؤں، مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اور پھر
ایک اور بات یہاں سے ہمیں سیکھنے میں کیا ملتی ہے کہ حکم آ گیا ہے. حکم کیا آیا کہ یہ کام ہے، وقت نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اسے کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے عمل کی بات نوٹ کر لیں کہ حکم آنے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد، سنتوں کو جاننے کے بعد ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں جب بھی قرآن کے احکامات کو پڑھیں تو دل میں نیتیں کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میں انہیں اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوششیں کروں گی، کیونکہ حکم آنے کے بعد ایک مومن کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ پھر بحثوں میں نہیں پڑتا، وہ پھر باتیں نہیں کرتا، وہ پھر حجت بازیاں نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو عمل کرتا ہے. اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی دنیا میں جتنا بھی ٹائم میں نے گزارا وہ غفلت میں گزارا، نادانی میں گزارا، مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے نہیں علم تھا، لیکن میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگ کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، کون سے لوگ، یعنی بنی اسرائیل والے، یہ اگر انشاءاللہ کا لفظ بھی نہ کہتے نا تو انہیں قیامت تک کے لیے یہ جس گائے کو، بیل کو یہ ڈھونڈ رہے تھے نا، یہ نہیں ملتا. اور یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں کہ بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ لفظ مذکر ہے، یعنی کہ بیل. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ ہم اپنے کل والے لیسن میں بھی بات کریں گے. کہ ایک بڑا ہی سادہ سا حکم تھا، ایک سادہ سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا کہ اچھا یہ معاملہ درپیش آ گیا تو کیا کرو، ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس مردے کے جسم پر لگا دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بول پڑے گا، قاتل کا پتہ چل جائے گا. لیکن اصل میں مطلوب کیا تھا، ان کے دلوں سے اس گائے کی، یہ جو انہوں نے بت بنا کے اپنے دلوں میں جمع کر لیے تھے، گلوں میں ڈال لیے تھے، اپنی کچھ سوچ کے بھی بت ہوتے ہیں نا، کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اس میں ہونے والے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، آج چیک لسٹ بنانی ہے آپ نے، اس میں لکھیں کون کون سی ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے دین میں نہیں ہیں، جو ہماری سنتوں سے ثابت نہیں ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں تو ہمارا سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے، وہ میں نہیں بولوں گی، وہ آپ نے لکھنا ہے، اپنی چیک لسٹ میں لکھنا ہے اور اپنے لیے لکھنا ہے کہ پہلا جملہ میری زبان سے کیا نکلے گا اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ہمارے نکاح میں جو کہ سنت ہے، اور آج ہم نے اپنے اس بہت پیاری سنت کو مزاح بنا کے رکھ دیا ہے، کھیل بنا کے رکھ دیا ہے. کیوں برکت نہیں ہے ہماری شادیوں میں، ہمارے نکاحوں میں؟ اس لیے کہ ہمارے طریقہ کار جو ہیں وہ سنتوں کے مطابق نہیں ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو آج چیک لسٹ میں یہ چیزیں لکھیں، کوئی بھی ایسا کام اپنے گھر میں کسی پر انگلی نہیں اٹھانی ہے، کچھ نہیں کرنا، یہ میرے اور آپ کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں پر کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس چیک لسٹ میں ہم نے لکھنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آج تک رسمی اور عادتاً ہم انہیں کرتے آ رہے تھے. اب ہمارے سامنے قرآن کی کچھ آیات جیسے جیسے آگے آئیں گی تو کہیں میرا بھی یہ رویہ تو نہیں ہوتا، میں بھی تو ایسے نہیں کرتی ہوں. اور لکھیں کہ میرا پہلا جملہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کو ختم کر دو، تو جو آپ کے اندر سے وہ آواز آئے گی نا، وہ خود ہی آپ کو بتائے گی کہ ہم اصلاح کے کس درجے پر ہیں، ہمیں قرآن کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، کتنا غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ بڑی پیار کی اور محبت کی دعوت ہوتی ہے، اس پہ ٹائم لگانا ہے، انشاءاللہ ہم نے وقت لگانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا کریں. تو کوششیں جاری رکھنی ہیں، تو کوششیں کریں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ. لکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، انشاءاللہ 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 ضرور ہم نے کرنا ہے. اور چیک لسٹ میں آج ہم نے کیا دیکھیں، وہ چیک لسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو دکھائیں، اپنے لیے بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو میرے ساتھ ضرور کریں، لیکن آپ اسے بنائیں اور بنانے کے بعد اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں انجانے میں کر دیتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
اپنے باعمل لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ان آیات کا رب اپنے کل والے لیسن میں دیکھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے کہ ہم نے ان تمام آیات کو انشاءاللہ ایک ساتھ کس طرح سے ہم اس کا جو ہے اکٹھا ریکیپ انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ کل رکوع بھی انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پھر اس رکوع کا بھی ہم پیچھے سے ایک دفعہ ریکیپ بھی کریں گے تاکہ ہمیں ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو سکے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم